اب یہاں پر بعض ملحدین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اسلام میں ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ وہ ظلم اور زیادتی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اسلام نے تو 4 عورتوں کی 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، جیسے کہ ابھی 4 سپارے میں گزرا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں پر کیسے جو ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ ایک عورت 4 شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے؟ یہ کیا؟ یہ زیادتی ہے۔ یہ ملحدین کی طرف سے ایک اعتراض جو ہے بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہ جو اسلام نے اور شریعت نے اجازت دی ہے مرد کے لیے کثرت ازواج کی، اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک وجہ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ عورتوں کا تناسب مردوں سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے عورتوں کی بنسبت مردوں کا تناسب کیا ہے؟ کم ہے، عورتیں زیادہ ہے۔ اور جنگ جب لڑی جاتی ہے تو اس میں کون مارے جاتے ہیں؟ مرد مارے جاتے ہیں۔ حادثات ہوتے اس میں کون مارے جاتے ہیں؟ مرد مارے جاتے ہیں۔ عورتوں کا تو انتقال اور یہ حادثات کی صورتیں بہت کم ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے عورتوں کی جو ہے پیدائش کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے تناسب۔ اگر دیکھا جائے 60% اب بھی جو ہے کیا ہے؟ تناسب موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، کثرت ازواج ایک نعمت ہے۔ کثرت ازواج کیا ہے؟ زیادہ بیویوں کا ہونا ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ اور شریعت نے مرد کے لیے اس کو جائز قرار دیا، اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سبب عار ہے، بلکہ یہ بے شرمی کا سبب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت کی جو ذات ہوتی ہے، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ وحدت ہو، وہ اکیلا پن، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ دو کو پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کتنے بھی دلائل دے دے کہ ایک پاکیزہ باحیا جو عورت ہوگی وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو یہ اجازت آسانی کے ساتھ نہیں دیتی ہے کہ آپ جو ہے کیا کرے؟ دوسری بیوی کر لے۔ اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی ہے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت ہے، یہ عورت کی فطرت ہے۔ تو لہذا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ عار اور بے حیائی کی بات ہوگی کہ ہم یہ اجازت دے دیں۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اجازت دے بھی دیں، اگر ہم اجازت دے بھی دیں تو عقلی طور پر ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو نکاح سے بنیادی مقصود کیا ہے؟ بنیادی مقصود کیا ہے نکاح سے؟ وہ تناسل ہے، یعنی اولاد کا پیدا ہونا۔ اس لیے کہ باپ کو بیٹا چاہیے، اس کو وارث چاہیے، تاکہ اس کے منصب کو، اس کے کام کو، اس کے آگے بڑھا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ عورتیں بھی کیا کریں، ان کو بھی 2 اور 3 اور 4 کی شوہروں کی اجازت دے دی جائے، تو مقصود نکاح سے بنیادی طور پر وہ تناسل ہے، اولاد کا جو ہے ہونا ہے، تو کیا کوئی عورت، چلو 4 شوہروں سے اجازت دے دی گئی کہ آپ 4 شوہروں سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو، لیکن مقصود کیا ہے؟ تناسل ہے، تو کیا کوئی عورت 1 سال کے اندر 4 بچے دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 4 کی اجازت دے دی جائے، پھر یہ پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اس کا ہے، اس کا ہے کہ اس کا ہے؟ تو یہ نظام اولاد کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں اور اس میں یہ چیز مفقود ہے، موجود نہیں ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب گئے تھے جاپان، اس نے کہا کہ بھائی وہاں پر نہ باپ کا کچھ پتہ ہے، نہ بیٹے کا کچھ پتہ ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے اور ساتھ میں ایک کتا ہوتا ہے۔ ہر آدمی گھر میں اکیلا رہتا ہے اور ساتھ میں ایک کتا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جس آدمی کو آسانی کے ساتھ مرنا ہو تو ہمارے پاس آ جائے۔ جو آدمی، اس نے کہا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نواسوں سے، ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، ماں باپ تو ہے نہیں، بیٹے ہے نہیں، اولاد ہے نہیں، تو یہ جو حقوق ہے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ باپ بیٹے والے حقوق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔
باپ بیٹے کے حقوق تو تب آئیں گے کہ جب باپ بیٹے والا رشتہ قائم ہو. باپ بیٹے کا رشتہ تو آپ نے تباہ کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ 4 اور 5 اور 10 کو بھی عورت ہو کیا ہو اجازت موجود ہو. تو جیسا کہ جاپان میں اور ان ممالک میں یورپ میں آپ دیکھو نہ باپ کا پتہ ہے نہ بیٹے کا پتہ ہے, کچھ کا بھی پتہ نہیں. یہی حال پھر ان کی جو ہے آخر میں ہوتی ہے, اور پھر وہ جو ہے گھر میں رہتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کس کو رکھتے ہیں؟ کتوں کو رکھتے ہیں. جب دین سے آدمی دور ہوتا ہے اور جب ملحد قسم کے اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں پھر ان کی یہی حالت ہوتی ہے. آپ جو ہے جو بڑے بڑے شہر ہے کراچی میں خاص طور پر, یہ دیکھو ذہن کی بات ہوتی ہے, یہ بھی کراچی تو بہت بڑا شہر ہے, خاص طور پر یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ڈیفینس کی طرف اس طرف جو ہے دین سے دور ہوتے ہیں, تو ان میں بھی یہی بات ہوتی ہے بعض, تو وہ نکاح سے اور ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں. وہ عورتیں بھی اگر وہ بھی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, دل بہلانے کے لیے کتے پال رہے ہیں, کتے پال رہے ہیں اور بلیاں پال رہے ہیں. بھئی فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے, فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے, تو یہ بالکل جو ہے فضول قسم کی جو ہے بات ہے. اب یہ جو ہے تو یہ ایک عورت 4 بچے جن نہیں سکتی ہے, اور پھر نہ حقوق کا جو ہے پتہ چلے گا, نہ یہ پتہ چلے گا کہ یہ بیٹا کس کا ہے اور یہ کس کا ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پھر نہ باپ ہوا اور نہ بیٹا ہوا. جب نہ باپ کا وجود ہوگا اور نہ بیٹے کا ہوگا, اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا, تو پھر آخر میں بات کہاں پہنچے گی؟ کتوں پر پہنچے گی. اور پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی جو آدمی آسانی کے ساتھ آسانی کے موت مرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس تشریف لائے, پھر یہ ہوگا. تو اس لیے فطرت کا تقاضا, تو یہ عقلی طور پر بھی ایک غلط بات ہے, غلط تصور ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے, اور ماں باپ کے حقوق کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھو تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے اس بات کا کہ متعدد شوہروں سے کیا ہے, ایک عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی ہے, لیکن متعدد بیویاں ایک شوہر سے حاملہ ہو سکتی ہے. اس کی آپ مثال دیکھیں, بخاری میں ایک روایت موجود ہے سیدنا سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے متعلق. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں جہاد کے لیے جانا ہے, مجاہدین کی ضرورت ہے. تو بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا کہ میں اس طرح کروں گا کہ آج رات میں, بعد روایت میں 99 کا ذکر ہے, بعد میں 100 کا ہے, بعد میں 90 کا ذکر ہے. بخاری کی جو روایت ہے آخری جو حد ہے وہ کیا ہے, 100 کا ہے. میں اپنے 100 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا. کتنے کے ساتھ؟ آج رات میں اپنے 100 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا, جمع کروں گا, اور ان سب سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا. یہ ایک رات کی بات ہو رہی ہے. سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے کیا کہا, میں آج رات سب کے پاس جاؤں گا, یعنی کہ اپنے 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے ساتھ جمع کروں گا, جس سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا. تو کہنے والے نے کہا کہ بھائی آپ انشاءاللہ کہیں. تو وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے, تفصیلی روایت ہے, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو پھر اس طرح ہوا کہ جمع تو انہوں نے کی, پھر بعد میں کسی بھی عورت سے بچہ پیدا نہیں ہوا سوائے ایک عورت کے, اور وہ بھی بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی آدھا, یعنی کہ پورا بچہ نہیں تھا. تو پھر ان کو بعد میں احساس ہوا کہ بھائی غلطی کیا ہو گئی, انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ نہیں کہا. وہ تو اپنی جگہ پر بات ہے کہ جو بھی کام ہو مستقبل کے حوالے سے, یہ تو قرآن میں موجود ہے, اللہ کی نبی کو بھی اس پر تنبیہ کی گئی. 15 سپارے میں آئے گا کس طرح وہاں پر اللہ کے رسول کو تنبیہ کی گئی. واقعہ موجود ہے کہ وہ مشرکین آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے, تو انہوں نے کہا بھائی ان سوالات کا جواب دو. پھر وہاں پر ذکر کریں 3 سوالات تھے, ان کا جواب دو. اللہ کے رسول نے فرمایا کل دے دوں گا. کل دے دوں گا یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ کل دے دوں گا. جب انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی. کئی دن تک وہی نہیں آئی, اللہ کے رسول بہت پریشان ہو گئے. پھر سورۃ الضحیٰ نازل ہو گئی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے جو بھی بات ہو اس میں ایک مسلمان کے لائق یہ ہے کہ وہ کیا کہے, انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا, انشاءاللہ میں وہاں پر جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر ان سے یہ غلطی ہو گئی, یعنی کہ وہ بھول گئے سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا. وہ بات اپنی جگہ پر واقعہ ہے کہ بھائی کیا ہوا, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کتنے بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی, 100 کے ساتھ.
100 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مرد جسمانی اعتبار سے بھی مرد کے اندر قوت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور مزید اس سے بڑھ کر کہ عورتوں کی جو صنف ہے وہ نازک ہے، کمزور ہے، اور سال کا اکثر حصہ اور مہینے کا اکثر حصہ یہ بیمار رہتی ہے، حیض کا مسئلہ ہوتا ہے، نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے استحاضے کا مسئلہ ہوتا ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض عورتیں جو ہوتی ہے وہ ایک مرد کا بھی جو ہے حقوق پورا نہیں کر سکتی ہے، تو اس لیے شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو، تیسرے کے ساتھ کر لو، چوتھے کے ساتھ کر لو. تو اس لیے ہر اعتبار سے یہ بات ہے کہ عورت کی ذات جسمانی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے کیا ہے، کمزور ہے. اور یہ جو بات مشہور ہے نا عوام میں کہ بھائی عورتوں کے اندر جو ہے وہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی غلط بات ہے. شہوت عورتوں میں زیادہ نہیں ہوتی ہے، شہوت مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس پر بھی جو ہے نا بے شمار دلائل موجود ہے، ابھی بات لمبی ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی مرد طاقتور ہے، شہوت کے اعتبار سے بھی مرد جو ہے طاقتور ہے، اور صنف کے اعتبار سے عورت کمزور ہے. یہ اور سال کا اکثر حصہ، اور ورنہ تو آدھا سال، 5 مہینے اور 4 مہینے تو بیماری کا ایام میں گزر جاتے ہیں، ان چیزوں میں گزر جاتے ہیں. تو یہ ایک عورت کے اندر یہ کئی قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہے. اس لیے فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے، عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مرد کو کئی عورتوں کی اجازت دی جائے اور وہ کیا کرے، نکاح کرے. اور ہر مذہب اور ہر ملت میں یہ اجازت موجود ہے. اور ماقبل کے شرائع میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کی جو ہے اجازت موجود تھی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا. یہ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ تھی. یہ تو صرف ایک واقعے کا ذکر ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ اس رات میں 100 کے ساتھ جاؤں. کتنی بیویاں تھی؟ صحیح کوئی قول معلوم نہیں ہے، یا اسرائیلی بعض روایت ہے، اس میں مزید جو ہے اقوال موجود ہے. لیکن کم سے کم ایک حد جو ہمیں معلوم ہوئی بخاری کی روایت سے، وہ کیا ہے، 100 ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ماقبل کے شرائع میں تو 4 تو کیا 100 سے بھی زیادہ کی نکاح کرنے کی اجازت موجود تھی. تو لہذا یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے. شریعت نے جو ہے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ اور 4 کے ساتھ. اور جہاں تک عورتوں کے اس قسم کے جو سوالات ہیں، یہ بالکل بیہودہ اور بے شرمی اور بے حیائی پر جو ہے دلالت کرتی ہے. یہ قطعاً جو ہے یہ ایک ملحدانہ اور ملحد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں.